اور جو فیصلہ کر رہے ہیں تکلیف دہ ضرور ہوگا پر کس طرح سے وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جو میں عطا صاحب سے اجازت لے کے کرنا چاہوں گا کہ بہت سی گفتگو ہوتی ہے کہ شاید حکومت نے لیویز کا بوجھ بڑھاتے ہوئے عوام کو جو شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ سارے کا سارا گراوٹ کا فائدہ عوام کو ہم منتقل کریں گے، کہیں اس کو روکا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا حکومت اپنے اس وعدے پہ آج بھی قائم ہے۔ جس طرح سے ڈیزل کی قیمت 520 روپے سے گرا کے آج 300 کے بینڈ کے اندر موجود ہے، اسی طرح پٹرول کی قیمت کے اندر بھی ایک بڑی گراوٹ 70-80 روپے کی آپ نے دیکھی ہے جب بین الاقوامی منڈی میں آئی، وہ منتقل کی گئی۔ پر جہاں تک لیوی کا معاملہ ہے، جو آپ کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت آپ کو اپنے بجٹ کے لیے آگے لے کے چلنی ہے، تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جنگ سے پہلے 27-28 فروری کو جو پٹرول کے اوپر لیوی اور کاربن سپورٹ لیوی جو اس کی سطح تھی پٹرول کے اوپر بھی اور ڈیزل کے اوپر بھی، آج بھی وہ سطح جو ہماری قیمت کے اندر ہے اس سے کہیں کم ہے، اور اس کے اندر جو معاہدوں سے بڑھ کے کسی قسم کا کوئی اضافی بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈالا گیا۔ تو شفافیت بھی اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر بوجھ کم کرنا، دونوں عمل کے اوپر حکومت آگے چل رہی ہے اور شفافیت بھی لے کے آ رہی ہے، اور حکومت کو اس نظام سے باہر نکال کے ریگولیٹر جس کی ذمہ داری ہے کہ سارے شراکت دار کنزیومر بھی، حکومت بھی اور آئل سیکٹر کے بارے میں بھی مفادات کو بیلنس کرے اور شفافیت کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی چیز ہم نے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شعبے سے حکومت نے اپنا رول محدود کیا ہے اس کے اندر ہمیشہ عوام کے لیے بہتری آئی ہے۔ تو یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے، 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے، اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے، نہ مجھ سے پوچھا جائے، نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے، فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا پہ۔ اور یہ ڈی ریگولیشن کی طرف ایک اور قدم ہوگا جو حکومت لے رہی ہے، اور میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے، ابھی تو ہم سب تکلیف میں ہے نا، حکومت بھی وسائل اپنے جو محدود ہونے کے باوجود بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے اس شعبے کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی میری سربراہی میں بنائی ہوئی ہے، اس کے 4 میٹنگیں 4 اجلاس ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 15-20 دن کے اندر اس جنگ سے بعد کے ماحول میں ہم نے کس طرح سے یہ انرجی پرائسنگ کا اور انرجی سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر جس کے اوپر آپ کی اگلی نسلیں اس حکومت کی کارکردگی کو بھانپیں گی کہ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی بہتری کی کہ نہیں کی، اس کے اوپر بھی اپنی سفارشات کو پورا کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور عوام کے آگے لے کے آئیں گے اور شفافیت کو بڑھاتے ہوئے ڈی ریگولیشن کی طرف آگے جائیں گے۔ اور جو انرجی سیکیورٹی پاکستان کی کہ کیا وجہ ہے کہ آج 70-80 سال کے بعد بھی پاکستان 90% اپنی توانائی کی ضرورت امپورٹس کے ذریعے میٹ کرتا ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے جو انرجی سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کی مجھے ذمہ داری دی،